عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب، زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. عزیزان گرامی قدر، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور قابل صد احترام علماء کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے مرکز مسلم الجدید تحت اشراف مکتب جالیات فیضیہ کے زیر اہتمام مرکز مسلم جدید کے اس حال میں آپ دوستوں کے سامنے ابھی چند ہی منٹوں کے بعد ہمارے محترم مہمان آپ دوستوں کے سامنے خطاب ارشاد فرمانے والے ہیں. میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استعداد رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
5ویں محکمہ میں مترجم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری جاریات کے مثلا خبر جاریات ہیں، تمام جاریات یعنی اسلامک سینٹر کے مطابق دائی کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے۔ تعلیم و تربیت اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے میدان میں، قرآن و سنت کو بیان کرنے کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ سے دینی خدمات لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ شیخ محترم کی تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور شیخ محترم کی عمل میں، عمل میں، علم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ برکت عطا فرمائے، اور آپ سے زیادہ لوگوں کو دین بدین، قرآن و سنت، قرآن و حدیث سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں رب کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کے ساتھ ساتھ جو سنیں اس کو آگے اپنے دوست احباب تک، اپنے آل و عیال تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات میرے اور آپ کے دل کی تمام نیک حاجات کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ تو ابھی میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد بن قمر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو تشریف لائیں، اور آپ کے سامنے کہ ہمارا حج کیسے مبرور ہو، کیسے ہمارا حج قبول ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس حج کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت، ذریعہ نجات بنا لے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ دوستوں کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ فلیتفضل مشکور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اس کی ہم پر کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس ذات گرامی کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمارے لیے سال میں نیکیاں کمانے کے کچھ موسم بنائے ہیں، جن موسموں میں اگر آدمی تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی دلچسپی لے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ ایک موسم ابھی تھوڑے دن پہلے گزرا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی گزری ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں اس ایک رات کی عبادت کر لے
تو اللہ رب العزت اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور 1000 مہینہ وہ چھوٹی سی مدت ہے، ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنے ماحول میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، کہ 60 کے بعد آدمی گرنا شروع ہوتے ہیں، 70 تک بہت کم بچتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 70 سے آگے بہت تھوڑے جائیں گے، لیکن اگر ہم صرف اس ایک رات کو پالیں، لیلۃ القدر صرف ایک رات، تو ثواب کتنا ہے؟ 83 سال اور 4 مہینے، 1000 سال کی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر، خیر من الف شہر۔ اللہ نے برابر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے سے بہتر، 1 صدی کے برابر اللہ رب العزت ایک رات کا ثواب کرتا ہے۔ اور اس رات کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ کیوں دے دیا؟ وہ آپ پورا مہینہ سنتے رہے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم جس کے ساتھ بھی لگ گیا برکتیں حاصل ہو گئی، کیونکہ کائنات کے خالق و مالک کا کلام ہے، اور اس کو اس زمین تک، پوری کائنات کے افضل ترین انسان تک پہنچانے والا کون ہے؟ تمام فرشتوں کے امام اور سردار فرشتے حضرت جبرائیل امین۔ اور کس مہینے میں وہ قرآن نازل کیا گیا؟ رمضان المبارک، جو کہ سب مہینوں کا سردار مہینہ۔ اور کس رات میں نازل کیا گیا؟ جس رات کا، ایک رات کا ثواب اللہ رب العزت نے 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ رکھا۔ اور یہ قرآن کتاب الہی، یہ چیز ہی کچھ ایسی ہے کہ جس کے ساتھ لگ جائے، جس کے سینے میں آ جائے، اللہ رب العزت کا اس کے یہاں کیا مقام ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن تاج الوقار، عزت کا تاج پہنائے گا۔ وَيُكْسَى أَبَوَاهُ خُلَّتَيْنِ، اس کے ماں باپ کو ایسے 2 حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری زمین آسمان اور اس کی ساری دولتیں اکٹھی کی جائیں، وہ 2 حلے نہیں